انسان نے خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بارہا ایسے کارنامے انجام دیے کہ رفعتیں اس کا مقدر بنتی گئیں۔ بقول علامہ اقبال، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ کرۂ ارض پر پیدا ہونے والے بے شمار انسانوں میں سے کچھ خوش نصیب لوگ الست بربکم قالوا بلا کے ایفائے عہد کی خاطر حیات و کائنات کی گفت المونیوں سے تجاہل عارفانہ کے طور اس طرح بے اعتنائی برتتے ہیں کہ آسائشوں کو دشواریوں پر نثار کر دیں۔ در حقیقت ایسی شخصیات زمانے کی پیچیدگیوں سے نبرد آزما ہو کر اپنی الگ دنیا قائم کر دیتی ہیں، جہاں زمانے کے غم پر پرنم اور خوشی پر فرحت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں احساس نفس اور تعین ذات کا کمال حاصل ہو جاتا ہے اور نتیجہ کو بجا طور پر جنت عارضی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا اور قدرتی حسن کے مناظر اپنی مثال آپ ہیں۔ علاوہ ازیں علم و ادب کی پہاڑیں، معرفت سے معطر خزائیں، خلوص و محبت کی پرکیف صدائیں، شریعت کے ضوابط سے مزین محافل، گرہائے عقیدت لیے اذہان و قلوب اور شراب عشق سے بھرپور خاطر ہائے بے قرار ہمیشہ ایسی قلندر مزاج شخصیات کے منتظر رہتے ہیں جن کی آمد سے بہاریں لوٹ آتی ہیں۔ حضرت میاں عبید اللہ عرف بابا جی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت میاں نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر 22 اکتوبر 1922 عیسوی بروز اتوار جس خوش نصیب شاہزادے نے آنکھ کھولی، ان کا اسم گرامی میاں بشیر احمد لاہوری رکھا گیا۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کان میں اذان دی اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر خدا جانے شراب معرفت کے کیا کیا جام پلا دیے۔ انہوں نے لکھا ہے اور حضرت خود بھی اس واقعے کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کی عمر کم و بیش 3 سال کی ہوئی تو ایک روز بیمار ہو گئے۔ والدہ محترمہ بہت رونے لگیں۔ جب مایوسی چھا گئی تو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آئیں۔ ادھر قبر کی تیاری ہونے لگی۔ کچھ وقت بعد جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے اور پردہ داری سے فرمانے لگے کہ یہ تو کسی تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئے تھے اور تعجب ہے آپ انہیں زندہ دفن کرنے لگے۔ بحوالہ میاں بشیر احمد لاہوری، حیات و خدمات، آج ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی، انکوٹ۔ آپ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں دینی اور دنیاوی ہر دو اعتبار سے بہار ہی بہار تھی۔ ناز و نعم میں پلے بڑھے اس شہزادے نے بچپن کی بے فکر عمر سے لے کر بزرگی تک زندگی کی کئی بہاریں دیکھی۔ اپنے ہمجوریوں کے ہمراہ مستیاں بھی کی اور گھڑ سواری بھی، ڈھوک بہک کے نظارے بھی کیے اور پروتوں کی سیر بھی۔